السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر نگہت اسلم، اسسٹنٹ پروفیسر ان ہسٹری، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور۔ ہم مطالعہ پاکستان پڑھ رہے ہیں اور مطالعہ پاکستان کے پہلے باب پر ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا نظریہ پاکستان۔ آج ہم قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں یا قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو سمجھیں گے کہ قائد اعظم کے نزدیک نظریہ پاکستان کیا تھا، وہ پاکستان کے بارے میں کیسا تصور رکھتے تھے، وہ کیسا ملک چاہتے تھے۔ تو اس لیکچر میں ہم قائد اعظم کے فرمودات کے ذریعے نظریہ پاکستان سمجھیں گے۔ نظریہ پاکستان کو ہم کل جو ہم نے پڑھا تھا آج اس کو رپیٹ کرتے ہیں یا اس کا تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کو پاکستان کی بنیاد کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا، یعنی بیسیکلی نظریہ پاکستان ہی پاکستان کی بنیاد ہے، اور نظریہ پاکستان دراصل پاکستان کا دوسرا نام ہے، جس کے مطابق پاکستان کے قیام کا مقصد بنیادی طور پر ایک ایسی ریاست کی تشکیل تھی جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو۔ نظریہ پاکستان سے مراد وہ عقلی، عملی اور ارادی سوچ ہے جس نے پاکستان کی راہیں ہموار کی، اور اس کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص، علیحدہ قومیت، اسلامی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو قائم ہوا نظریہ پاکستانی وہ نظریہ جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ قومیت تشکیل دی۔ قائد اعظم اسی دو قومی نظریے کے بہت بڑے داعی اور علم بردار تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اسی نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے لیے علیحدہ، آزاد اور خود مختار ریاست تشکیل دیں۔ اور اس ریاست کی تشکیل کا مقصد کیا تھا، یعنی مسلمان کیوں چاہتے تھے کہ وہ ایک ریاست بنائیں، وہ الگ ملک بنائیں؟ تو کس لیے کہ ایسا ملک جہاں وہ اپنے عقائد، رسم و رواج، تہذیب اور مذہبی اقدار کے تحت زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم نے بہت سارے مواقعوں پر کانگریس کا جو متحدہ قومیت کا نظریہ تھا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ کانگریس، جیسے کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ کہ متحدہ قومیت کا نظریہ کیا تھا، کہ کانگریس کے نزدیک ہندوستان میں ایک ہی قوم آباد تھی، وہ کسی کو بھی الگ قوم نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک وہ قوم ہندو تھی، اور جو ہندو نہیں تھے ان کا خیال یہ تھا کہ انہیں بھی ہندو ہو جانا چاہیے اور ان کے اندر ضم ہو جانا چاہیے۔ وہ ان کے کئی مذہبی رہنما یا ایسی جنونی تنظیمیں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہاں تو آپ لوگ ہندو ہو جائیں، جیسے بال گنگادھر تلک جیسے لوگ، یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ تو قائد اعظم نے اس متحدہ قومیت کے نظریے کو ہمیشہ تار کیا اور مسلمانوں پر اس کی اصلیت واضح کی۔ وہ ہندوستان کے وہ واحد دور اندیش رہنما سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے کانگریس کے اصل عزائم کو بھانپ لیا۔ اور یہ انہوں نے کیسے جانا؟ وہ بنیادی طور پر کانگریس کے ممبر تھے، اور کانگریس کے ساتھ ساتھ وہ مسلم لیگ کے ممبر تھے، لیکن مسلم لیگ میں وہ 1913 میں آئے تھے، اس سے پہلے وہ کانگریس میں تھے، اور اس دور میں اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ کوئی بھی شخص دو جماعتوں کا ممبر ہو سکتا ہے، لہٰذا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں نے انہیں مجبور کیا کہ آپ بھی مسلم لیگ میں شامل ہوں۔
اور مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد بھی کافی عرصے تک وہ ہندو مسلم اتحاد کو ہندوستان کے لیے ضروری سمجھتے رہے، لیکن جب انہیں ادراک ہوا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو پھر انہوں نے علیحدہ قومیت کا جو نظریہ پیش کیا، جس کو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں، انہوں نے ہر دلیل کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ مسلمان ایک الگ اور علیحدہ قوم ہے، اور اس علیحدہ قوم کو ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ وہ ایک وکیل تھے، اور ایسے وکیل تھے جو ہمیشہ دلیل کے قائل رہے، اور ان کی دلیل بہت ہی زوراور ثابت ہوتی۔ قائد اعظم کی پوری زندگی میں بہت ساری قائد اعظم میں خوبیاں تھیں، لیکن خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی لا قانونیت کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ دھونس، دھمکی، یہ ان کا وتیرہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی ہر بات کو دلیل کے ساتھ منواتے تھے، اور جھوٹی دلیل نہیں دیتے تھے، بلکہ ہر چیز کے جو وہ دلیل دیتے تھے اس کا ثبوت اور اس کے شواہد بھی ان کے پاس ہوتے تھے، یعنی ان کی دلیل بھی سچی ہوتی تھی، اور سچی دلیل جو ہے وہ ہمیشہ تسلیم کی جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ مسلمان جداگانہ قومیت اور علیحدہ تشخص کے مالک ہیں۔ یہ تصور کوئی ایک ہی دن میں رائج نہیں ہو گیا کہ مسلمان الگ تشخص کے مالک ہیں اور ان کا ایک الگ وجود ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں نے ایک لمبی جدوجہد کی تھی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں آہستہ آہستہ دو قومی نظریہ مضبوط ہوا، اور مسلمانوں نے اس دو قومی نظریے کو محسوس کیا، اور پھر قائد اعظم کے رہنمائی میں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے مسلمان جمع ہونے لگے۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا، یعنی پہلے تو صرف ایک علیحدہ قومیت، کافی عرصے تک مسلم رہنما علیحدہ قومیت کا تذکرہ کرتے رہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اقبال نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور الگ قومیت کے ساتھ ساتھ ایک الگ وطن کا بھی تصور پیش کیا، اور یہ وطن ایسے ہندوستان کے حصوں میں بننا تھا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، یا دوسرے لفظوں میں وہ صوبے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور یہ وہی صوبے ہیں جہاں آج پاکستان قائم ہے۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا جس کو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا، بلوچستان، اور مشرقی بنگال کبھی پاکستان کا حصہ تھا، اسے مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا، وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ تو ان حصوں پر علامہ اقبال نے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا، لیکن علامہ اقبال نے بنگال کی بجائے 4 صوبوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اقبال کے پیش کیے ہوئے تصور کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور ایک ناممکن کو 17 سال کے قلیل عرصے میں ممکن کر دکھایا۔ قائد اعظم نے ہر ممکن کوشش کی شروع میں کہ مسلمانوں کے مفادات کا انگریزوں سے تحفظ کروایا جا سکے، اور جتنے بھی مسلمانوں کے مفادات منظور ہو سکتے ہیں انہیں کروا لیا جائے۔ لیکن پھر جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی راہیں جدا جدا ہیں، اور سیاسی بحران کا یہی حل ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے الگ الگ وطن میں رہیں، یعنی ہندوستان کو
تقسیم کر دیا جائے۔ قائد اعظم شروع میں ہندو مسلم اتحاد کے بھی سفیر تھے۔ یہ وہ واحد شخص ہے ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے، جنہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا بھی خطاب دیا گیا تھا، اور یہ خطاب انہیں 1916 میں میثاق لکھنؤ کی وجہ سے ملا تھا۔ لیکن 1930 کے بعد نہرو رپورٹ جب جواہر لال نہرو نے پیش کی، اور اس رپورٹ میں جس طرح مسلم دشمنی کا ثبوت دیا گیا اور مسلمانوں کو کوئی بھی حق دینے سے انکار کر دیا گیا، تو قائد اعظم اور کانگریس کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ 1930 کے بعد وہ کبھی بھی کانگریس کے کسی بھی اجلاس میں دوبارہ نہیں گئے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرح واپس آتے ہیں کہ یعنی قائد اعظم کے فرمودات جو انہوں نے مسلمانوں کے مفادات، نظریہ پاکستان کے تحفظ اور دو قومی نظریہ کے پس منظر میں بے شمار فرمودات یا ارشادات دیے، اور یہ ایسے مواقع پر ہوتے تھے جب کبھی وہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے تھے، یا پھر مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کسی جلسے سے خطاب کرتے تھے، یا کوئی بھی وفد جب ان سے ملنے آتا تھا تو جو وہ بات چیت کرتے تھے بنیادی طور پر وہ دو قومی نظریے کے پس منظر میں ہی کرتے تھے، اور ان فرمودات کی مدد سے نہ صرف کہ ہم نظریہ پاکستان کو سمجھ سکتے ہیں بلکہ ہم پاکستان کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم کے تصور میں ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے جو وہ سوچ رہے تھے کہ وہ ایک الگ وطن بنائیں گے، وہ وطن کیسا ہوگا، کس طرح سے بنے گا، وہاں کون سی چیز جو ہے اور کون سے قوانین جو ہیں وہ رائج ہوں گے، اس کا آئین کیسا ہوگا، وہاں کے لوگوں کی معاشرتی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی، تو ان فرمودات سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے نزدیک ایک علیحدہ مملکت کا تصور کیا تھا، وہ کس طرح کی مملکت چاہتے تھے، اور یہ مملکت کب بنی تھی۔ یہ کچھ 14 اگست 1947 کو ایک الگ وطن ضرور بنا، لیکن قائد اعظم اسے بہت پیچھے لے گئے، اور قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، اور ہندوستان میں جب یہ فرد مسلمان ہوا تو وہ اس قوم کا فرد نہیں رہا بلکہ وہ ایک نئی قوم کا، ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا، اور اس کے اسلام لانے سے ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آئی۔ قائد اعظم کا یہ فرمان جو انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، تو یہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد در حقیقت اسلام پر ہے، اور یہی وہ قوت تھی جو تحریک پاکستان کا سبب بنی۔ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں جداگانہ قومیت کے تصور کی بنیاد پر وجود میں آنے والی مملکت کی جو تصویر ملتی ہے، اس کے بنیادی خد و خال کچھ اس طرح سے تھے جو قائد اعظم نے واضح کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں میں یہ نہ بتا دوں کہ مسلمانوں کا موقف کیا ہے، اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا تو میں اپنے فرض سے غفلت برتوں گا۔ میں واضح الفاظ میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا قانون جس میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت نہ دی گئی ہو، دا قسم 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکے گا۔ مسلمانوں کے درمیان ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا، اور مسلمان مختلف علاقوں میں، حصوں میں
بٹے ہوئے تھے، الگ الگ تھے، لیکن قائد اعظم کی نظر میں سارے مسلمان کس جگہ جمع ہوتے ہیں، کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، تو انہوں نے 1933 میں اس پاکستان اور اسلام کے رشتے کو، باہمی رشتے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، یہ بھی مسلم لیگ کا ایک سالانہ اجلاس تھا جس سے آپ خطاب کر رہے تھے، خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس میں اس ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی، اور وہ لنگر ہے خدا کی کتاب قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس سے تمام مسلمان جڑے ہوئے ہیں اور جس پر ہی مسلمانوں کی پوری قوم کی جو عمارت ہے وہ کھڑی ہے، یعنی قرآن بنیاد ہے اور اس بنیاد کے اوپر ساری عمارت جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ اصل اہمیت جو ہے وہ ہمیشہ بنیاد کی ہوتی ہے، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی عمارت بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی جو مسلمانوں کو باہم جوڑ دے۔ ہندوستان میں اسلام کے علاوہ بھی بے شمار مذاہب تھے۔ قائد اعظم نے جب یہ فرمایا کہ ہمیں اسلام کے علاوہ کسی اور ازم کی ضرورت نہیں، تو یہاں ازم سے مراد وہ دیگر مذاہب ہیں جیسے بدھزم، جینزم، ہندوازم، شنتوازم، زرتشتازم، اس طرح کے بہت سارے مذاہب ہیں، تو وہ ان کا یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ مارچ 1944 میں طلباء کے ایک وفد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے، ہمیں کسی سرخ پیلے پرچم کی ضرورت نہ رہی، ہمیں سوشلزم، کمیونزم یا کسی اور ازم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوشلزم، کمیونزم، یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ انقلاب تھے جو روس اور چین میں آئے تھے، یہ کوئی مذہب نہیں تھے بلکہ معاشی زندگی، معاشیات کے کچھ اصول تھے۔ قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہندوستان کی جتنی بھی اقوام ہیں ان کے اندر جو تعصبات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ انہوں نے تعصبات کو ختم کرنے کے لیے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پنجابی، بلوچی، سندھی اور پٹھان کے طور پر بات نہ کریں، بلکہ کیا فائدہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان کہتے رہیں، اس کی بجائے یہ کہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، یعنی اپنی قومیت کی بنیاد علاقوں پر نہ رکھی جائے، علاقائی، نسل، رنگ اور زبان پر نہ ہو، بلکہ قومیت کی بنیاد مذہب پر رکھی جائے، اور وہ مذہب اسلام۔ اب ہندوستان کی تقسیم کی ضرورت کیوں تھی؟ کیوں مسلمانوں کے ایک الگ وطن چاہیے تھا؟ اس کے لیے بھی قائد اعظم نے مارچ 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ نہ تو ہندوؤں کی تنگ نظری نہ انگریزوں کی چال ہے، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جس طرح سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی تنگ نظری سے تنگ آ کر مسلمانوں نے
الگ وطن کا مطالبہ کیا، یہ بھی ایک پہلو اس کا ضرور ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریز کی کوئی سازش تھی، کوئی چال تھی کہ اس نے ہندوستان کو تقسیم کر دیا، بلکہ قائد اعظم یہاں ایک قدم آگے بڑھے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ اس کے پیروکاروں کو اپنی زندگی اس کے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے ایک الگ وطن جو ہے وہ ان کا ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے جداگانہ قومیت کا تصور بھی دیا اور یہاں بھی لاہور میں اپنا ایک خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے قوم ہیں اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اپنی الگ مملکت ہو جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں۔ ہندو اور مسلم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم اپنے مذہب، تہذیب و ثقافت، اپنی زبان، اپنے طرز تعمیر، فن موسیقی، اپنے اصول و قوانین اور اپنی معاشرت رکھتے ہیں، اور لباس غرض کے ہر اعتبار سے مسلمان ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ 1 جولائی 1942 کو ایسوسی ایٹڈ پریس آف امریکہ کے نمائندے کو بیان دیتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ ہم مسلمان اپنی تابندہ تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے قوم ہیں۔ زبان و ادب، فنون و لطیفہ، فن تعمیر، نام و نسب، شعور و اقدار، تناسب، قانون و اخلاق، رسم و رواج، تاریخ، روایات، رجحان، مقاصد، ہر ایک لحاظ سے ہمارا اپنا انفرادی زاویہ نگاہ اور فلسفہ حیات ہے۔ بین الاقوامی قانون کی ہر تعریف ہماری قومیت کو سلامی دینے کے لیے تیار ہے۔ 1940 کے آغاز میں ہی انگلستان کے ایک اخبار میں انہوں نے لکھا کہ جمہوریت کا تصور ایک قوم کے مفروضے پر مبنی ہے، خواہ وہ اقتصادی طور پر وہ قوم کتنے ہی مختلف عناصر کا مجموعہ ہو۔ انگریزوں کو یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ ہندو دھرم اور اسلام تو مختلف اور الگ تہذیبوں کی نیابت کرتے ہیں اور ایک سے دوسرا اپنی اصل روایات اور طرز زندگی میں اس قدر مختلف ہے جتنی کہ یورپ کی مختلف اقوام۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دو مختلف قومیں ہیں۔ گاندھی کے خط کے جواب میں بھی انہوں نے 2 قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم مذہب میں، تہذیب و تمدن میں، تاریخ میں، زبان میں، طرز تعمیر میں، موسیقی میں، قانون اور اصول قانون میں، کھانے پینے میں، معاشرت میں، لباس میں، غرض کے ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ صرف ووٹ ڈالنے والی صندوقچی میں وہ اور ہم یکجا نہیں ہو سکتے۔ یعنی قائد اعظم بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ ہندو اور مسلم ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں کے مابین کسی قسم کا بھی کوئی ایک پہلو ایسا نہیں تھا جو کہ متفق ہوتا، جس پر اتفاق ہو سکتا۔ ہر ایک چیز میں، مذہب سے لے کر معاشرت تک، کہیں بھی ایک پوائنٹ پر بھی دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 9 اپریل 1946 کو دہلی میں مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے مسلم ارکان کے مشترکہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے پھر ایک بار واضح کیا کہ ہم ایسی مملکت کا قیام نہیں چاہتے جو تنگ نظری اور مذہبی تعصب پر قائم ہو۔ مذہب ہمیں انتہائی محبوب ہے۔ مذہب کے مقابلے میں تمام دنیاوی چیزیں ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے مزید 2 قومی نظریے کے بارے میں
25 अक्टूबर 1947 को एक इंटरव्यू देते हुए फरमाया कि दो कौमी नज़रिया एक नज़रिया ही नहीं बल्कि हकीकत है, और वाक़यात ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हिंदुस्तान एक हिंदू रियासत है। अब क्या में पाकिस्तान के बाद क्या होने वाला था? पाकिस्तान एक इस्लामी निज़ाम की अमली तजर्बा गाह बनने वाली थी। कायद-ए-आज़म ने 13 जनवरी 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा से खिताब करते हुए फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बा का चाहते थे जहां हम इस्लाम के असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। पंजाब मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन से 2 मार्च 1941 को आपने बातें करते हुए फरमाया, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे यही हरीफ एक ना एक दिन महसूस कर लेंगे कि हिंदुस्तान के इंतहाई पेचीदा मसले का वाहिद और बेहतरीन हल क़याम पाकिस्तान है, जिसके क़याम की नज़ीर दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। अब क़याम पाकिस्तान क्यों चाहिए था? कायद-ए-आज़म ने अक्टूबर 1947 में फ़ौजी अफसरान से खिताब करते हुए फरमाया कि हमारा नस्बुल-अन ये था कि हम एक ममलकत की तख्लीक करें जहां हम आज़ादी के साथ रह सकें, हमारी तहज़ीब व हमारा वजूद हमारी तहज़ीब व तमद्दन की रोशनी में फले फूले, और जहां मुआशरती इंसाफ के इस्लामी तसव्वुर को पूरी तरह पनपने का मौका मिले। मगरब के मुआशी निज़ाम पर तनकीद करते हुए भी 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उसके इफ्तिताह के मौके पर आपने फरमाया, मगरब का मुआशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर रहा है और लोगों के दरमियान इंसाफ करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने ऐसा मुआशी निज़ाम पेश करना है जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। कायद-ए-आज़म नए मुल्क में अल्लाह ताला की हाकमियत भी चाहते थे। उन्होंने फरमाया, हाकमियत अल्लाह ताला को हासिल है, पाकिस्तान में अवाम इसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, यानी वही हक जो करारदाद मकासद में मुसलमानों को पाकिस्तान ने दिया कि इक़्तिदार आला का हक जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला को हासिल है। कायद-ए-आज़म पार्लिमानी जमहूरियत या इस तर्ज़ हुकूमत की मुखालफत भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में करते रहे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेसी लीडरों की जानिब से मगरबी तर्ज़ की पार्लिमानी जमहूरियत का मुतालबा सुनने पर आपने ये फरमाया कि किसी तौर पर भी बरसगीर के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में कई कौमों और ख़ास कर 2 कौमों का मुल्क है। हर कौम चाहे वो तादाद में कम हो लेकिन वो अपने हकूक़ मांगती है। मगरबी तर्ज़ जमहूरियत सिर्फ़ ऐसे मुल्कों में कामयाब हो सकता है जहाँ सिर्फ़ एक कौम बसती हो और वो लिसानी जुग़राफ़ियाई तहज़ीबी और मज़हबी एतबार से यकसा ख़ुसूसियत की मालिक हो। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ कौमों में पहचान करनी हो तो तहज़ीब के अलावा कोई पैमाना और नहीं है। मार्च 1940 को अलीगढ़ के तलबा से खिताब करते हुए आपने फरमाया, जमहूरी पार्लिमानी तर्ज़ की हुकूमत हिंदुस्तान के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि इस तरह के तर्ज़ हुकूमत से हमेशा अक्सरियत जो है उसको फ़ायदा मिलता है। कायद-ए-आज़म एक फलाही रियासत का क़याम भी चाहते थे। पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म एक आला मयार की फलाही ममलकत की शक्ल देना चाहते थे। वो जब भी मुस्लिम अवाम की गुर्बत और बदहाली को देखते तो वो सख्त परेशान होते।
اور ایک موقع پر 18 نومبر 1942 کو لائل پور، جس کو آج کل فیصل آباد کہا جاتا ہے، اس کا پرانا نام لائل پور تھا، اس میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے دیہاتیوں کی غریبی اور بدحالی دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ مختلف ریلوے اسٹیشنوں میں نے دیہی مسلمانوں کے گروپ دیکھے تو ان کے افلاس سے مجھے بہت دکھ پہنچا۔ حکومت پاکستان کا اولین قدم یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرے اور بہتر سے بہتر زندگی کے حالات ان کو مہیا کرے۔ قائد اعظم قومی استحکام بھی چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے اپنے فرمودات میں بار بار مضبوط اور توانا پاکستان کی تشکیل کا تذکرہ کیا، یعنی جو ملک وہ بنانا چاہتے تھے اسے ہر طرح سے وہ مستحکم دیکھنا چاہتے تھے۔ قومی یکجہتی اور استحکام کے حوالے سے پاکستان کی مضبوط بنیادوں پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ختم کر دیں گے وہ بھولے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا شراسہ بکھیرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پاکستان کی جڑیں بڑی مضبوط اور بڑی گہری ہیں۔ قائد اعظم نے جہاں ہر پہلوؤں کی نشاندہی کی، اس پر روشنی ڈالی، وہاں انہوں نے اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں بھی فرمایا۔ 27 مارچ 1947 کو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم ہندوؤں کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ اسلام نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ ہماری تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ جب الگ وطن کی بات چل رہی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان جہاں کے مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن وہاں دیگر اقوام کے لوگ بھی آباد تھے جو کہ پریشان تھے کہ اگر مسلمانوں کا الگ وطن بن گیا تو ہمارے ساتھ شاید بہت ہی ناروا سلوک کیا جائے۔ تو قائد اعظم نے ان کو کیا میں پاکستان سے پہلے اس بات کا یقین دلایا کہ جب یہ ملک بنے گا تو ہر قسم کی اقلیت، ہندوؤں کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا، لیکن ہندوؤں کے علاوہ اور بھی بے شمار اقوام جو تھی وہ اقلیت میں تھی، ان سب کو یقین دلایا کہ یہاں ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی جداگانہ تاریخ کی بھی نشاندہی کی اور اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان تاریخ کے مختلف شعبوں اور ذرا سے اکتساب کرتے ہیں۔ دونوں کی رزمیہ تاریخ مختلف ہے، دونوں کے ہیروز مختلف ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن اور ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے۔ جب ظاہر ہے کہ یہاں مسلمانوں نے قبضہ کیا، خاص طور پر جیسے مثال کے طور پر ہم محمود غزنوی کا ذکر کرتے ہیں، ہندوؤں کے نزدیک محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ان میں سے ایک حملے میں اس نے ہندوؤں کا ایک سومناتھ کا جو مندر تھا اس پر بھی حملہ کیا اور ہندوؤں کے بت جو تھے وہ توڑے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ محمود غزنوی ہندوؤں کا دشمن تھا، لیکن وہی محمود غزنوی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہیرو تھا۔ دونوں میں سے ایک کی شکست دوسرے کی فتح اور ایک کی فتح دوسرے کی شکست ہوتی۔ جب مسلمانوں نے یہاں پر قبضہ کیا تو ظاہر ہے کہ انہیں فتح ملی، لیکن متبادل کے طور پر مسلمانوں کو فتح اسی صورت ملی کہ ہندوؤں کو شکست ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ جس کو بھی شکست ہوئی ہوگی اسے تو یہ بات کسی بھی طور پر پسند نہیں ہوگی، یعنی جن کو مسلمان اپنے ہیرو سمجھتے تھے ہندو ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ تو ایسی دو قوموں کو کسی ایک سلطنت میں اکٹھے کر دینے کا نتیجہ لامحالہ بے سکونی، ابتری اور تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مشترکہ دستور کی مخالفت۔ قائد اعظم برصغیر میں مشترکہ دستور کے بھی زبردست مخالف تھے۔ آپ نے
انگریزوں اور ہندوؤں کو بہت ہی واضح الفاظ میں یہ باور کرایا کہ کسی بھی کوئی بھی نیا دستور بنانے سے قبل ہندو مسلم تصفیہ ایک ناگزیر قدم ہے۔ مشترکہ قومیت کی بنیاد پر جو بھی دستور وضع کیا جائے گا وہ قابل عمل نہیں ہوگا، اور مشترکہ دستور کی مخالفت کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت نہیں دی جائے گی، جس کی بنا پر وہ حکومت ہند کے آئندہ دستور کے تحت مکمل سلامتی اور خود مختاری محسوس کرنے لگے، جب تک ان کا تعاون، خلوص اور رضامندی حاصل نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ہندوستان کے لیے جو بھی آئین بنایا جائے گا وہ 24 گھنٹے بھی نہیں چل سکے گا۔ یعنی قائد اعظم نے انگریزوں کو باور کرا دیا کہ یہاں جو بھی آئین بنے گا اس کے لیے لازم ہے کہ اس میں مسلمانوں کے حقوق، ان کی خوشی کا خیال رکھا جائے، اور مسلمانوں کے حقوق وہ اپنے کس صورت چاہتے تھے؟ مسلمان اپنے الگ وطن کی صورت میں اپنے حقوق کا دفاع چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور ان کی اسوائے حسنہ کی پیروی کو ایک مسلمان کی کامیابی کی ضمانت قرار دیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عقیدت رکھتے تھے، اور اپنی اسی عقیدت کو 25 جنوری 1948 کو ایک بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم مسئلہ تھے، عظیم رہنما تھے، عظیم واضح قانون تھے، عظیم سیاستدان تھے، عظیم حکمران تھے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو تلقین کی وہ دین و دنیا کے ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے رہنمائی حاصل کریں، اور 14 فروری 1947 کو سبی میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوائے حسنہ پر چلنے میں ہے، جو قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ضرورت قائد اعظم کیوں سمجھتے تھے؟ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک پاکستان کے قیام کو اسلام کے بقا کے لیے ضروری قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف یہ ایک عملی نصب العین ہے، یاد رکھو اگر ہم اس جدوجہد میں ناکام ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اور بر صغیر میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یعنی علیحدہ وطن نہ صرف مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی بقا بھی اسی میں ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اپنا ایک الگ وطن بنائیں۔ اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان کا دستور بننا تھا اس کے بارے میں بھی قائد اعظم ایک واضح تصور رکھتے تھے کہ اس دستور کی حیت کیا ہوگی۔ فروری 1948 میں ایک امریکی نامہ نگار کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کا دستور ابھی بننا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس دستور کو جو اس کی حیت یا شکل ہوگی وہ کیسی ہوگی، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہوگا اور اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہوگا۔ ان اصولوں کا اطلاق آج کی عملی زندگی پر بھی اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوا تھا۔ اور 25 جنوری 1948 کو انہوں نے
مزید واضح کیا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی اساس شریعت پر نہیں ہوگی۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ مفسد ہیں۔ ہماری زندگی میں آج بھی اسلامی اصولوں پر اسی طرح عمل ہوتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوتا تھا۔ اسلام نے جمہوریت دکھائی، مساوات اور انصاف کا سبق دیا ہے، لہذا اسلامی اصول پر عمل کرنے سے ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کر سکیں گے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انصاف اور مساوات کا درس دیتا ہے۔ انصاف سب کے لیے اور مساوات بھی کہ تمام انسان برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور یہ درس دنیا کے بہت کم مذاہب میں ملتا ہے۔ مزید قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1948 کو حکومت پاکستان کے افسران سے بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس پاکستان کے قیام کے لیے ہم نے گزشتہ 10 برس جدوجہد کی ہے، آج بفضل تعالیٰ وہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکا ہے۔ مگر کسی قومی ریاست کو معرض وجود میں لانا مقصد بالذات نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی مقصد کے حصول کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پنپنے کا موقع ملے۔ معاشرتی انصاف عدالتی نہیں ہوتا، معاشرتی بھی ہوتا ہے، یعنی تمام گروہوں کے درمیان کسی قسم کی معاشرت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرنا، اور معاشرتی انصاف ہی بنیادی طور پر معاشروں کو پنپنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر معاشرتی انصاف نہ کیا جائے تو معاشرے جو ہیں ان کا ترقی کرنا، ان کا پنپنا، ان کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ قائد اعظم نے قرارداد لاہور کے صدارتی خطبے میں اسلام اور ہندو مت کو محض مذہب ہی نہیں بلکہ دو مختلف معاشرتی حکام قرار دیا، اور ہندو اور مسلم انہوں نے بیان کیا کہ ہندو مسلم آپس میں نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ ایک دسترخوان میں کھانا کھا سکتے ہیں۔ ان کی تاریخی وسائل اور تہذیب مختلف ہے، ان کی رزمیہ نظمیں، ان کے ہیرو، ان کے کارنامے مختلف ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد بلکہ اکثر متصادم ہوتے ہیں۔ 22 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا جو تاریخی اجلاس شروع ہوا جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، اس اجلاس میں قائد اعظم نے صدارت کی تھی اور اپنا صدارتی خطبہ انہوں نے دیا۔ اس صدارتی خطبے میں انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کو ثابت کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی ضرورت کو واضح کیا، اور پھر خطاب کرتے ہوئے فرمایا قائد اعظم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے قومی تصور اور ہندو دھرم کے سماجی طور پر طریقوں کے باہمی اختلاف کو محض وہم و گمان بنانا ہندوستان کی تاریخ کو جھٹلانا ہے۔ 1000 برس کے قریبی روابط کے باوجود وہ دونوں قومیں آج بھی ایک دوسرے سے اتنی ہی دور ہیں جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کے متعلق یہ توقع کرنا
کہ ان میں محض اس وجہ سے انقلاب آ جائے گا اور ہندو اور مسلمان ایک قوم بھی بن جائیں گے کہ ان میں ایک جمہوری آئین کا دباؤ ڈالا گیا ہے، سراسر غلطی ہے۔ جب ہندوستان میں 150 سال سے قائم شدہ برطانوی وحدانی حکومت اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت میں فیڈرل نظام کے جبری قیام سے وہ قوموں سے وہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ہندوستان کا مسئلہ فرقوں سے متعلق نہیں بلکہ قوموں سے متعلق ہے، بلا شبہ اسے بین الاقوامی مسئلہ قرار دینا چاہیے اور اسی نقطہ نگاہ سے اس کا حل تلاش کرنا لازم ہے۔ آگے چل کر قائد اعظم نے مزید فرمایا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض اور فقط مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت وہ دو مختلف اور جداگانہ سماجی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو بھی خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان مل کر مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے۔ قائد اعظم جمہوریت پر یقین رکھتے تھے لیکن وہ مغربی نظام جمہوریت کو ہندوستان کے لیے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ جہاں ایک سے زیادہ قومیں ہوں وہاں ایسی جمہوریت نہیں چل سکتی، اور جب ان سے اسلامی جمہوریت پر انہوں نے زور دیا اور فرمایا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں ہم اپنے اسلامی اصولوں پر رکھیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اسلامی اصول کیا ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہم نے تو جمہوریت 1300 سال پہلے ہی سیکھ لی تھی۔ قائد اعظم نے اپنے پختہ عزم کو بار بار دہرایا۔ قائد اعظم کی بہت خاص خوبی ان کا پختہ عزم تھا۔ وہ جس چیز کا عزم اور ارادہ کر لیتے تھے پھر کوئی بھی چیز ان کے راستے میں حائل نہیں ہوتی تھی۔ قائد اعظم کا یہ خیال تھا کہ انسان بلند مقاصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے میدان میں قدم بڑھاتا ہے۔ عزم صمیم اور جہد مسلسل کے بغیر ان مقاصد کا حصول ممکن نہیں۔ لہذا 30 اگست 1946 کو قائد اعظم نے فرمایا کہ ہماری رائے میں کوئی چیز مزاحم نہیں ہو سکتی، ہمارے راستے میں کوئی چیز مزاحم نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ ہمارے مطالبات حق و انصاف پر مبنی ہیں۔ 10 کروڑ مسلمانوں کی زندہ جاوید قوم مٹائی نہیں جا سکتی۔ ہمیں خواہ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے، ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ پاکستان کے بغیر مسلمانان ہند تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے وہ عزم جو کسی بھی قوم میں اور اس کے رہنما میں پیدا ہو جائے کہ خواہ کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آئیں، جو ارادہ جو عزم ہم نے کیا ہے کہ ہم یہ وطن حاصل کریں گے پھر ہم اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ اور آج جس عزم کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو وطن ہم نے حاصل کیا ہم اس کو ترقی دیں گے، ہم خوشحالی کے سفر کی طرف بڑھیں گے، ہم اپنے ملک کو عظیم ملک بنائیں گے۔ یعنی اب آج جو ہمیں عزم اور ارادہ کرنا ہے قائد اعظم کے عزم کے جواب میں کہ ہم اپنے وطن کو ایک عظیم وطن بنائیں گے، اور خواہ کچھ بھی ہو جائے اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے ہم اس عظمت کو حاصل کریں گے جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ان واضح ارشادات کی روشنی میں یہ اندازہ لگانے میں
ہمیں کوئی دیر نہیں لگتی کہ ان کی قیادت میں مسلمانان ہند نے صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی، یعنی مسلمانوں نے جو لازوال قربانیاں دیں، جو جدوجہد کی، ان سب کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا اسلامی ریاست کی تشکیل، جہاں اسلامی نظام کو نافذ کیا جا سکے۔ اگر ہم اس کا حاصل کلام نکالیں، اس کو سم اپ کریں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان در حقیقت نظریہ اسلام ہے۔ قائد اعظم جو ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، داعی تھے، لیکن بعد ازاں وہ اس بات سے پیچھے ہٹے اور پھر وہ متحدہ قومیت کے نظریے کے مقابلے میں دو قومی نظریے کے حامی ہو گئے، اور پھر اسی دو قومی نظریے کی انہوں نے وضاحت کی، اور یہی وہ نقطہ آغاز تھا جس کے بعد تحریک آزادی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئی، اور برصغیر کا جغرافیہ تبدیل ہوا، اور اس جغرافیے کو کوئی پھر تبدیل ہونے سے روک نہیں سکا۔ اور یہ جغرافیہ کیسے تبدیل ہوا؟ قائد اعظم کے عزم کی وجہ سے، مسلمانوں کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے۔ تو آج بھی ہمیں فرمودات قائد کی روشنی میں دوبارہ سے اپنا قومی محاسبہ کرنا ہے، تاکہ ہم اس منزل کی طرف بڑھیں جس کی طرف قائد ہمیں لے کر جانا چاہتے تھے۔ شکریہ۔